بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسفیکل سوسائٹی کی پیشواں اور بڑی مشہور انگریز عورت ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اعظم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مسلم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ کسی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی طرفداری کریں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے، اتفاقاً ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی، مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا۔ حرب فجار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ کچھ مدت بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بد امنی، مسافروں کے لٹنے اور ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستوں اور امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کر ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں کئی قبائل شامل ہوئے۔ اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کیا کریں گے، زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کے ذریعے مخلوق خدا کو بہت منافع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاملے کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کو جواب دوں گا۔ خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی، جس کے صدمہ سے دیواریں بھی جا بچا شک ہو گئی تھی۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔ اسی زمانے میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے متعمد آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لے آئے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیم کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تعمیر شروع کر دی۔ چونکہ چھت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا، بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساد اور جنگ عظیم کا سماں پیدا ہو گیا۔ یہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہر قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے تلواریں کھنچ گئی۔ بنو عبدالدار مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے۔ اس جھگڑے میں 5 روز تک تعمیر کا کام بند رہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حاکم مقرر کیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے تھے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی الامین الامین پکارا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہم رضامند ہیں۔
یہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کے رسم کے موافق مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں، جو دلیل اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور منصف مزاجی پر سب ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے سے آگاہ ہو کر اسی وقت ذرا سی دیر میں جھگڑے کو ختم کر دیا اور تمام بڑے بڑے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ اور سب نے بلا اتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر ایک قبیلہ کے سردار سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سردار قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے چاروں طرف سے پکڑ کر پتھر کو اٹھایا۔ جب پتھر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامند رہے۔ اس واقعے میں عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اسود بن مطلب بن اسد، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمر بن مخزوم اور قیس بن عدی، چار شخص بہت پیش تھے اور کسی طرح دوسرے کے حق میں معاملہ کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ اس فیصلے سے چاروں بہت خوش اور مسرور تھے۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود والے جھگڑے کا فیصلہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔